الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر وسینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں جہاں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں الحمدللہ عز و جل ان آیاتوں کا ترجمہ و تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آج کے سلسلے میں جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا تو یہ واقعہ قوم سبا کا ہے، اور سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. اور دراصل اس واقعے کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سبا کو بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا تھا، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب اس قوم کی ناشکری حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زبردست سیلاب کا عذاب آیا اور ان کی تمام تر نعمتوں کو اپنے ساتھ لے گیا. انشاءاللہ مزید وضاحت سنیں گے، لیکن پہلے ان آیتوں کی تلاوت ہم سماعت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. آمنت بالله صدق الله العظيم. ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے اجمالی طور پر اس کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ قوم سبا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا. اس آبادی کی آب و ہوا، اس آبادی کی زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف اور پاکیزہ تھی کہ اس آبادی میں نہ مچھر، نہ مکھی اور نہ پسو، نہ کھٹمل اور نہ ہی بچھو اور سانپ جیسے موذی جو اشیاء ہوتی ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس آبادی میں تھی نہیں، بلکہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہوا عطا فرمائی وہ بہت زیادہ معتدل تھی. نہ ان میں بہت زیادہ گرمی کی صورت پیدا ہوتی تھی، نہ ان کے علاقے میں نہ بہت زیادہ سردی ہوا کرتی تھی. یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے. روایتوں میں لکھا، مفسرین نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا کہ اس قدر کثیر پھل ان کے درختوں سے اترتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کے اوپر کوئی چیز لے کر گزرتا تو پھلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ خود بخود وہ پھل اس کے اندر گر جایا کرتے تھے. کوئی تھال، کوئی برتن لے کے گزرتا تھا تو وہ برتن خود بخود جو ہے وہ بھر جایا کرتا تھا. اس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و اکرام سے نوازا. اسی طرح ان کی زمین ایسی خوشحال تھی کہ مختلف باغات، مختلف کھیتیاں ان کی زمین میں آباد تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے جب انہیں نوازا
پھر اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو اس قوم کی طرف ہدایت کی راہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا. بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لیکن یہ قوم سرکش ہو چکی تھی. جو بھی نبی آتا اس کا انکار کر دیا کرتی تھی. ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، معاذ اللہ، وہ اتنا متکبر شخص تھا اور اتنا سرکش آدمی تھا کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے اس نے معاذ اللہ آسمان کی طرف تھوکا کہ معاذ اللہ گویا اللہ کو تھوک رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنے کفر کا اعلان کیا اور اپنی آبادی میں اس بات کو رائج کر دیا کہ سب لوگ جو ہے کفر کی طرف منتقل ہو جائیں، اور جو لوگ کفر اختیار نہیں کرتے تھے انہیں یہ قتل کرا دیا کرتا تھا، اور جو لوگ کفر اختیار کرتے تھے انہیں یہ چھوڑ دیا کرتا تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کی اس قدر یہ شخص گستاخی کیا کرتا تھا کہ جب انبیاء علیہ السلام مختلف اس کے پاس آتے اور اسے توحید کی طرف دعوت دیتے اور یہ کہتے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب تو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ. تو یہ شخص اتنا سرکش تھا، کہتا کہ اپنے رب سے کہہ دو کہ جتنی نعمت ہمیں دی ہے وہ واپس لے لے، ہم سے ہماری نعمتیں چھین لے، ہمیں اللہ کی نعمتوں کی کوئی حاجت نہیں، معاذ اللہ. اور اس طرح پھر وہ جب اللہ تعالیٰ کا ناشکر بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر، اس پوری قوم پر عذاب اس طرح آیا کہ سیلاب کی صورت میں زبردست قسم کا پانی بند ٹوٹ کر اس کی پوری آبادی میں داخل ہو گیا، اور تمام آبادی میں رہنے والے مکینوں، ان کے مکانات، محلات، میوہ جات، باغات، تمام کو اس نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا. اور مفسرین نے اس بات کو اس طرح بھی بیان فرمایا کہ سیلاب کے آنے کی صورت کیا بنی. تھوڑا سا ہم غور کریں. مفسرین نے بیان فرمایا کہ دراصل ایک چوہا تھا جس نے اس بند میں تھوڑا سا سوراخ کر دیا تھا. اب جہاں سے پانی جاتا تھا وہاں سے اس قوم کی طرف آنا شروع ہوا. اب جب پانی آنا شروع ہوا تو وہ شگاف بڑھتا گیا، آہستہ آہستہ جب زیادہ شگاف ہو گیا اس جگہ پر تو ایک دم زبردست قسم کا سیلاب آیا اور اس نے تمام بستیوں کو نیست و نابود کر دیا. نہ اب پوری بستیاں باقی ہیں، نہ بستی میں رہنے والے لوگ موجود ہیں، نہ ہی وہ نعمتیں اب موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیب ہوئی تھی. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ یہ وہی بستی ہے کہ جو سیلاب آنے سے کچھ دیر پہلے اس بستی میں رہنے والے لوگ طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہیں، طرح طرح کی نافرمانی میں ملوث ہیں. کوئی باجا بجا رہا ہے تو کوئی بانسری بجا رہا ہے، کوئی کیا فعل کر رہا ہے تو کوئی کیا فعل کر رہا ہے. الغرض طرح طرح کے گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن لمحے میں اللہ کا ایسا عذاب سیلاب کی صورت میں آیا تو کہ اس نے تمام لوگوں کو، ان کے مکینوں کو اور اس جگہ کو نیست و نابود کر دیا، اور وہ ریت کے اندر وہ پوری جگہ دس گئی. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر جو ہے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ دیکھو اس واقعے کو سن کر عبرت پکڑو، اے گناہگاروں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور عربوں میں جب کوئی شخص مثال دیتا تو قوم سبا کی مثال دیتا تھا کہ دیکھو قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی اتنی حد تک بڑھ گئی تھی کہ اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط کیا. آئیے اب ان آیتوں کا ہم ترجمہ سماعت کرتے ہیں، پھر اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول بھی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی، دو باغ داہنے اور بائیں. اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کا رزق کھاؤ. پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا یعنی سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جن میں بکتا یعنی بد مزہ میوہ
اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے اور نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمتوں کو لے لیتا ہے بلکہ مزید ان کو اپنے عذابوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ کیا آپ بھول گئے بلعام بن باورہ، یہ کتنا بڑا عبادت گزار شخص گزرا ہے کہ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ مستجاب الدعوات تھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیا کرتا تھا، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو یہ لوح محفوظ پر تقدیروں کو پڑھ لیا کرتا تھا، اپنی آنکھوں کے ذریعے جب زمین پر نگاہ ڈالتا تھا تو ساتوں زمینیں اس کے لیے منکشف ہو جایا کرتی تھی۔ اس قدر مستجاب الدعوات اور اس قدر زبردست ولایت حاصل کرنے کے باوجود اس کے بارے میں جب انبیاء کرام علیہم السلام نے سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک مولا، تو نے اس قدر زبردست عبادت گزار شخص کی ولایت کو کیوں سلب کر لیا؟ آخر اس کے اندر ایسا کون سا عیب تھا، کون سی ایسی وجہ پائی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلعام بن باورہ کو میں نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس میں یہ بہت بڑا نقص تھا کہ اتنی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس نے کبھی بھی میرا شکر ادا نہیں کیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ان دو واقعات کو سننے کے بعد کیا اب بھی ہمارا یہ ذہن نہیں بنے گا کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے ملک پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب آیا جس کی وجہ سے کئی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بہت سے مکانات ختم ہو چکے، بہت سے لوگ اس سیلاب کی آفت میں مبتلا ہو کر وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یقیناً یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، اے لوگو جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس ایسے مقام پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری کتنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئی، اور یقیناً یہ ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، اور اپنی زندگی بچ جانے پر انہیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے، ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس آفات میں مبتلا نہیں ہوئے تو ان کو اس واقعے کو دیکھ کر عبرت پکڑنی چاہیے کہ دیکھو بلعام بن باورہ کی ولایت سلب ہو گئی، قوم سبا پر اللہ کا اتنا زبردست عذاب ہوا، اور پھر ملک پاکستان کے مختلف علاقے زیر آب آ چکے ہیں اور مکان باقی نہ رہے، بہت سے ایسے معاملات ہوئے جن کو آپ یقیناً جانتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بس ذہن بنائیے کہ شریعت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل گناہوں بری زندگی سے چھٹکارا پا کر اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے صدقے انشاءاللہ عزوجل اپنی پوری زندگی کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم قرآن مجید کا صحیح فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔